سیارہ زمین انسان کا نہیں، انسان اس زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارہ زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارہ زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس کی کتاب میں اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اس کا کہنا ہے، انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میں اثر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں گرمی سردی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق انسانی سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر سیارہ زمین پہ پھینک دیا گیا۔ جس نے اس انسان کو سیارے سے نکالا تھا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا تھا، جس سیارے پر چاہتا تھا، سزا یا جزا کے طور پہ بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے، ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پہ بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں جانب سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور نے اپنی طرف سے اپنی کتاب میں سائنسی دلائل کا انبار لگایا ہوا ہے۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند پوائنٹس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں، باقی وہ کسی ایک مخلوق میں نہیں جو بس زمین پر ہی رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے، آپ اس روئے زمین پر ایک بھی انسان دکھا دیجئے جس سے کوئی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں کوئی ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن اسٹروک کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے اس کا گھر اس سیارے پہ نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پہ ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتوں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا
جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے ماحول موسم کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ فقط انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پہ پائے جانے والے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ انسان کو اصل میں جس سیارے پہ تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نرم و نازک تھا کہ زمین پہ آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے، جس طرح اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پہ سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوششیں کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کو وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب مخلوق اور جانور اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور پرسکون زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پہ بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال گزرے ہیں۔ یہ اپنی ابھی زندگی کو پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو آج جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے۔ بہرحال ڈاکٹر ایلس سلور کی اس کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریئل ارتقاء کی۔ ارتقاء کے بارے میں بتا دوں، ارتقاء بے ترتیب شے ہے۔ بے ترتیب سے مراد یہ کہ ارتقاء کے سفر یا پروسیس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی حتمی منزل نہیں۔ اس لیے ارتقاء کیوں ہوتا ہے یہ سوال لایعنی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ارتقاء کیسے ہوتا ہے یہ ایک متعلقہ اور قابل تفتیش سوال ہے۔ یعنی ارتقاء علت کیس تو رکھتا ہے لیکن ریزن یا جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا۔ زندگی کا آغاز ایک بے حیات زمین پہ ہوا اور اس کی کاز بے نیاز قوانین فطرت اور کیمیائی تعاملات تھے۔ ابتدائی نتیجہ یک خلوی بیکٹیریا اور اس کے بعد مسلسل ارتقاء تھا۔ نیچر اور بیکٹیریا دونوں عقل سے محروم تھے اور ہیں۔ عقل نہیں تھی تو ریزن کہاں سے ہونی تھی؟ ارتقاء کی بنیاد جانداروں کے ڈی این اے کے اندر تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کا سبب کیس کے معنوں میں پولیمرز نامی انزائم کی وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ خود اس بے عقل انزائم کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ڈی این اے میں یہ تبدیلی بیرونی عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مثلاً تابکاری، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں تابکاری کے پاس بھی کوئی منظم سوچ یا عقل نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ ڈی این اے میں تبدیلی کیوں کرتی ہے، وہ صرف اس تبدیلی کے لیے ایک کاز ہے۔ فطرت کے پاس کوئی ریزن نہیں تو ہمیں کہاں سے ریزن دے، اور دے بھی کیوں؟ بقول نیل ڈی گریس ٹائسن کے
The universe is under no obligation to make sense to you. जब हम किसी अमल में रीज़न पूछते या समझना चाहते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस अमल के पीछे एक मुनज़्ज़म सोच या अक़ल कार फरमा है, और अगर रीज़न को अक़ल तस्लीम नहीं करती तो हम कह देते हैं ये रीज़न गलत है या दुरुस्त नहीं है, और फिर कोई और रीज़न तलाश करते हैं। ताहम अगर हमारा ये सवाल हो कि ये अमल कैसे हुआ, यानी हम उसके कॉज के बारे में पूछें कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके नतीजे में ऐसा हुआ, तो उसके लिए किसी मुनज़्ज़म सोच या अक़ल की ज़रूरत नहीं होती। फितरत में तब्दीलियाँ आती हैं और इन तब्दीलियों के पीछे फितरत के कवानीन होते हैं। गर्मी सर्दी कैसे आती है, उसकी कॉज ज़मीन के मद्दार में उसका झुका होना है, ख़ज़ा में पत्ते कैसे झड़ते हैं, इसकी कॉज वो मादे हैं जो पौधे और ख़ुसूसन पत्तों में होते हैं, हार्मोन्स वगैरह। अस्पताल में जब किसी मौत की तस्दीक करनी हो तो डॉक्टर लाश का मुआयना करके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ निज़ामों और एज़ा का तजिया करके आपको कॉज ऑफ डेथ लिख कर दे देता है, मसलन हरकत कल्ब बंद होने से वगैरह। अब बात करें डॉक्टर सिल्वर एल्स की, तो किताब फिक्शन के मेयार पे भी पूरा नहीं उतरती। सारी की सारी किताब इस मफरूज़े पे लिखी गई इर्तिका का कोई सोचा समझा रीज़न होना चाहिए था। मेरे ख्याल में मुसन्निफ़ को ना तो इर्तिका की कोई समझ है और ना ही वो इसके बुनियादी मैकेनिज़्म को समझता है। वो ये समझता है कि इर्तिका का लाज़मी मकसद तकमील है, यानी इर्तिका तमाम खामियां ख़त्म करने की ज़मानत देता है और आखिर में एक मुकम्मल और गलतियों से पाक जानदार यानी इंसान का बनना तय है। मसलन हमारा इर्तिका ज़मीन पे हुआ तो हमें सूरज की धूप क्यों चुभती है? गोया पहली बात तो ये कि इर्तिका का तयशुदा मकसद है, और चूँकि इस वक्त इर्तिका मुकम्मल हो चुका है, मज़ीद इर्तिका नहीं हो रहा, तो हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ना ही धूप चुभनी चाहिए। मुसन्निफ़ की एक थ्योरी ये भी है, हमें कमर दर्द इसलिए होता है कि ज़मीन की ग्रेविटी हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा है। क्या इंसानों के अलावा बाकी जानवरों में बीमारियां नहीं पाई जाती? क्योंकि मुसन्निफ़ का नुक्ता यह है कि बाकी जानवर इसी कुर्रे अर्ज़ से ताल्लुक़ रखते हैं सिवाय इंसानों के, जिन्हें बकौल मुसन्निफ़ के एलियंस ज़मीन पर छोड़ गए हैं। नुक्ता वही है, इर्तिका के प्रोसेस में कोई ऐसी ज़मानत नहीं कि अगर हम इस ज़मीन पर मज़ीद 1 करोड़ साल या 10 करोड़ साल भी रह लें तो हमारा कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर एलिस ये नहीं कहता हम इंसान का इर्तिका का नतीजा नहीं, बल्कि वो कहता है कि हमारा इर्तिका किसी और सैयारे पे हुआ जहाँ ग्रेविटी निस्बतन कम है, दिन रात का पूरा चक्कर 25 घंटे में मुश्तमिल है, जहाँ की रोशनी ज़मीन के सूरज की रोशनी से नरम और ना चुभने वाली है। तो पहली बात तो शहमात उन लोगों के लिए जो डॉक्टर एलिस सिल्वर की इस किताब को इर्तिका के ख़िलाफ़ सबूत समझ रहे हैं, भाई किताब तो पढ़ लो पहले, उसका हवाला दिया करो। और दूसरी बात, डॉक्टर एलिस सिल्वर ना प्रोफेसर हैं, ना कभी रहा है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। इसे पाकिस्तानी ज़ैद हामिद ही समझ लें। इसे कॉन्सेप्ट इर्तिका के बारे में अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद ताज़ा करने की शदीद ज़रूरत है। तो इंसान इसी दुनिया का था और यहीं उसका इर्तिका हुआ, इस बारे में मज़ीद जानना है तो मैंने किताब इंसान अजीम कैसे बना का उर्दू तर्जुमा किया था, जो साइंस की दुनिया फेसबुक ग्रुप और पेज पे मौजूद है, उसे पढ़ लें।